السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہترین ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک سے نہ صرف آپ کچھ سیکھ سکیں بلکہ سوسائٹی میں بھی کوئی بہتری آ سکے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ترقی تبھی آ سکتی ہے جب ہم انڈیویجولی اپنے رول پر بھی فوکس کریں، اور اگر بات کی جائے پاکستان کی سرحدی صورتحال کی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی اور اس کا کیا فرق پڑتا ہے یا اس کا کیا تاثر آتا ہے ہماری اپنی اکانومی پہ، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج کے شو کو ڈیزائن کیا، اور جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں آپ کو ان سے تو ملوائیں گے، لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام جی، بہت بہت شکریہ۔ میں تو آج بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ایک ایسے کمال کے انسان ہیں کہ ان کے ساتھ میرے کو 2-3 ایسے رشتے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور بڑا ایک محبت کا، احترام کا، ایک بڑا اسپرچول سا تعلق ہے۔ ایک تو جو سب سے بڑھ کے تعلق ہے، منیب الحق صاحب بھی علمنائی ہیں اسلامیہ کالج سول لائنس کے، میں بھی علمنائی ہوں، ہم تو بڑے جونیئر ہیں، یہ سینئر ہیں۔ دوسرا ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کے ساتھ ان کی کئی ملاقاتیں ہیں، جس کا تذکرہ آج کے پروگرام میں آخر جو حصہ ہے اس میں ہم ضرور کریں گے۔ ان کی 5 ملاقاتیں ہیں واصف صاحب سے۔ تیسری جو بڑی خاص بات ہے، یہ بڑا درد دل رکھنے والے حساس انسان ہے۔ تو جو حساس انسان ہوتا ہے نا، اس کے پاس صرف ڈیٹا نہیں ہوتا ہے، انفارمیشن نہیں ہوتی، اس کے پاس ایک ایمپتھی اور رحم بھی ہوتا ہے، اور وہ رحم بعض اوقات نا جی وہ اس کے اپنے گلے بھی پڑ جاتا ہے۔ تو میں ان سے میری محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی حساسیت کو بڑی مشکل سے بچا کے اور قدم رکھتے رکھتے چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو زندگی دے۔ بڑے پیارے انسان، اور بڑا پرانا وعدہ تھا ان سے، بلکہ آج ہم ریکویسٹ بھی کریں گے گاہے بگاہے ہمارے پروگرام کسی نہ کسی موضوع پہ ان سے رائے ہم ضرور لیا کریں، ایکسپرٹ اوپینین ضرور لیا کریں، میڈیا کو بڑا پرانا جانتے ہیں۔ تو آج یہ ہماری ساری رودات ہے جی، اور آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے تو پھر میرے بڑے سوال ہیں جی ان سے پوچھنے والے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سوالات کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹا سا تعارف دیے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ منیب حق صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، لائیو ممبر آف پریس کلب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل افیئرز کمنٹیٹر ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ Thank you very much, Dr. Avira Babar, and thank you for inviting me in your esteemed show. And Shah Sahab ka bhi It's a pleasure to have you on our show. لیکن میں سب سے پہلے یہی آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے میں نے ڈسکس بھی کیا کہ ہم آج جو ہے جو ہمارا مین ٹاپک رہے گا وہ پاکستان کی سرحدی صورتحال اور انٹرنیشنل جو ہمارے کہہ لیں گے ریلیشن شپ ہیں ود ڈفرینٹ کنٹریز، اور امریکی پالیسیوں کی اس وقت پاکستان کی کرنٹ کنڈیشن کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باہر جتنی بھی چینجز آ رہے ہیں انٹرنیشنلی، کیا اس کا کوئی افیکٹ آ رہا ہے پاکستان کی پالیسیز پہ، یا ہم اپنی پیس پہ الگ سے ہی چل رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ اس وقت چائنیز بلاک پہ ہے، اور پاکستان چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک توازن رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو اس کو رکھنے نہیں دیا جا رہا۔ اس خطے میں ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے، عرصہ دراز سے ہو رہی تھی۔ افغانستان اس کے گریٹ گیم کا حصہ رہا، پاکستان کو بھی ڈریگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان نے ہمیشہ اپنا دامن بچایا بڑی خوبصورتی سے۔ کولڈ وار کے زمانے میں پاکستان انفارچونیٹلی واز پارٹ آف دس گریٹ گیم۔ پاکستان امریکن بلاک میں تھا، جس سے رشیا، سوویت یونین اس وقت قائد تھا، لیکن بعد میں پاکستان نے آہستہ آہستہ چین کے ساتھ مراسم ٹھیک کیے، جس کی وجہ سے پاکستان اٹس بیلنس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایٹ دا مومنٹ اس وقت جو مسئلہ ہے کہ پاکستان سی پیک پر چائنا کو ایک فری ایکسیس دے رہا ہے ٹو ریچ دا گلوبل مارکیٹس۔ دیکھیے، جب سی پیک اگر ڈیولپ ہوتا ہے تو چائنا کا 12,000 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے سی کا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو 70 to 80% ٹریڈ ہے وائی سی ہوتی ہے، بیکاز جو ایئر ہوتی ہے، ایئر ٹریولنگ وہ بہت کاسٹلی پڑتی ہے۔ اب امریکنز کو اور دنیا کو، ایون جو ہمارے عرب شیوخ ہیں، ان کو بھی یہ بالکل ہضم نہیں ہو رہی کہ اگر گوادر کے متعلق یہ بتاتا چلوں کہ سب سے جو مزے کی بات ہے کہ اٹس اونلی ڈیپ سی پورٹ ان دا ریجن۔ ٹرو، دیر از نو سیکنڈ پورٹ ان دا ریجن which is as deep as گوادر is۔ اب سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ انفارچونیٹلی لفظ استعمال کیا ہندوستان کو ہے۔ ہندوستان، India is creating hurdles one after the other. They're using Taliban as their proxies. They are using even to some extent Iran کہ جی آپ یہ جو چا بہار ہے یہاں پہ دے دیں، پورٹ عباس ہے یہ ہمیں دے دیں، تاکہ انسرکل کیا جائے گوادر پورٹ کو، رائٹ۔ اس کی وجہ سے کچھ صورتحال بھی ایسی ہے کہ بلوچستان میں آج انریسٹ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ایک سمارٹ کسٹمر کی طرح اس صورتحال سے کس طرح عہدہ برا ہوتا ہے۔ پاکستان کا ایک بہت امتحان ہے، پاکستان ایک ایسے ٹرموائل میں پھنس گیا جو میک اور بریک کی سچویشن رکھتا ہے۔ اگر پاکستان اپنے کارڈز اچھی طرح کھیلے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان سروائیو کر کے ایک بیٹر اسٹرانگ کنٹری کے طور پر ایمرج کرے گا، اسمارٹلی آپ کو ایکٹ کرنا۔ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ وچ از ویری ڈیفیکلٹ، وچ از ویری کمپلیکیٹڈ۔ اور پاکستان اگر
इस सूरत-ए-हाल से ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर nobody can stop Pakistan for a long take off. बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाह साहब, इन्होंने एक बात की है कि हमें इस वक्त पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है, हम क्योंकि एक बड़ी रिएक्टिव कौम है तो हमें रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ेगा rather than reacting. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ना जी दो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता चलूँ कि एज अ नेशन हमारी प्रैक्टिस में जो 24 करोड़ आवाम है वो तो रिएक्टिव आपको नज़र आते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो स्टेट लेवल की हैं, आज की हमारी जो डिस्कशन है वो बड़े एक बिग कैनवस पे है। मुनीबुल हक साहब को बुलाने की वजह ही ये है कि हम ये जो बड़े एक माइक्रो लेवल लिटिगिटीज़ में पढ़ के अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं, ज़रा हम ओवरऑल भी देखें ना जी, हमारी सिचुएशन क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, अक़वाम आलम कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या, पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक जुमला ना सर मुझे याद है, मुझे ओवरसीज ने कभी बुलाया, बाहर एक जगह सेशन था जी मेरा, आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले जद्दा में सेशन था मेरा, और उन्होंने कुछ सवाल ऐसे किए जो सवाल स्ट्रेट पे आते, तो मैंने वहाँ एक जुमला कह लीजिए, चंद जुमले मेरे से अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैंने अदा कर दी, और मैंने वो फिर अपने लिए भी संभाल ली कि मैं भी उस एंगल से पाकिस्तान को देखता हूँ। किसी भी मुल्क को देखने के लिए उसके अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन हैं, जो चैलेंज हैं, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए। बाज़ औक़ात रहने वाली आवाम को भी नहीं पता होता कि हमारी वर्थ क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर एक घर पे बार बार डाका पड़ रहा है और घर वालों को नहीं पता वहाँ खजाना पड़ा है, तो वो डाकुओं से ज़रा देखें ना, क्या ज़रूरत पड़ी है इतने डाकुओं को, इतनी इन्वेस्टमेंट जो है एंटी स्टेट होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी जो है 5th जनरेशन वॉर पे होती है, इतनी जो है इन्वेस्टमेंट आपकी स्टेट को हिलाने के लिए होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बॉर्डर्स को डिस्टर्ब करने के लिए होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट जो है दहशतगर्दी की शक्ल में होती है, और उसके बावजूद आपका मुल्क जो है इतने अंदरूनी बैरूनी जंगों को लड़ने के बावजूद ये स्टेट चल रही है। अब जब आप ये देखते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि जो मैं जानता हूँ वो थोड़ा है, इंफॉर्मेशन की कई लेयर्स हैं, बिल्कुल, और क्योंकि हमें वो निटिग्रिटीज में छोटे छोटे इश्यूज में ज़ाया कर दिया गया, ओवरऑल एज अ नेशन हम देखें, हम वहाँ पर खड़े हैं, हमारी जो पोजीशन है दुनिया के ग्लोब पे वो इतनी ज़बरदस्त जगह पे है और इतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि सर वाली बात को मैं सेकंड करूँगा, थोड़े से ज़रा हालात बेहतर हों, तमाम अज्जा, तमाम मसाले, इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं इस कौम की तरक्की करने के लिए। ये हर्डल्स हटने की देर है, थोड़ा सा हमें मजबूत होने, इकट्ठा होने की देर है, हम कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, मेरा सवाल, मैंने कहा था मेरे पास सवाल बड़े हैं। पहला सवाल जो है ना सर, पिछले 2.5 से 3 सालों में मुनीबुल हक साहब हम देखें कि हम ना बड़े ज़्यादा डिवाइड हो गए, हमारी पोलराइजेशन की स्पीड बड़ी तेज़ हो गई, और अब कोई ओपिनियन सुनने को तैयार ही नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं मतलब इस डिवाइड को बड़ा सादा सा कहूँ कि दोनों पार्टियों को मैं कह दूँ, पार्टियों से मुराद आप समझ लीजिए स्टेट और एक पॉलिटिकल पार्टी, एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़े। आपको लगता है कि ये भी कहीं से ऑपरेट हो रहा है? ये चैलेंज जो है कोई छोटा चैलेंज नहीं है, ये मतलब आपके एक गले ऐसी चीज़ बढ़ गई है, एक ऐसा कह लीजिए, ना आप उगल सकते हैं ना आप निगल सकते हैं। इस सिचुएशन को भी बाज़ हमारे दुश्मन जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान दुनिया का शायद वो इस्लामिक मुल्क है, फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये फॉरेन इंटरवेंशन जो है वो मज़हब की शक्ल में भी है, ये सेक्ट की शक्ल में भी है, ये पॉलिटिकल फॉर्म में भी है, ये कल्चरल अटैक्स की शक्ल में भी है, ये एक जिसको कहना चाहिए ना कि एक इकोनॉमिक वारफेयर की शक्ल में, मुतअद्दिद शक्ल में है। मतलब अब इंडिया हमारा एक एग्रेसर, बहुत एक एग्रेसिव और स्ट्रेचस नेबर है, उसने हमें कभी चैन नहीं लेने दिया। अच्छा, इंडिया के साथ साथ ब्रैकेट करें आप अफगानिस्तान को, जब से अफगानिस्तान आया कहाँ से ठंडी हवा नहीं आई। आप देखिए ना कि जिस दिन पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान की बाहर मुखालफत अफगानिस्तान से हुई, किंग ज़ाहिर शाह ने मुखालफत की। उस दिन से लेकर आज तक कभी जो है वो पश्तून एलिमेंट जब भी आया तो वो प्रो पाकिस्तान हुआ। आज ये वही तालिबान हैं जो कि प्रो पाकिस्तान थे, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, उनका स्टैंड चेंज हो गया और इसीलिए पाकिस्तान ने उनको तस्लीम नहीं किया। राइट, देखिए, हमें ज़रूरत इस समर की है कि हमारी जो अफगान पॉलिसी है वो अपनी मुद्दत पूरी कर गई है, जो भुट्टो साहब ने बनाई थी, और उसके बाद हमने एक तवील मज़ाहमत की, और उस मज़ाहमत का नतीजा ये निकला कि अफगान जो है वो पाकिस्तान को अपना सेकंड होम कंट्री समझते हैं और वो जाने को तैयार नहीं है। ये मुनासिब नहीं है। आज वक्त आ गया कि हम अपनी अफगान पॉलिसी का जायज़ा लें और देखें कि जो लोग हमने कैटर किए हुए थे फॉर द लास्ट 5 डेकेड्स, क्या उनको वापस भेजा जाए। अगर उनको हम वापस भेजते हैं तो ऑब्वियसली तो हमारे पास जो वसाइल बचते हैं उनसे हम अपने लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक बात। देखिए, दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सेक्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, मुख्तलिफ सेक्ट्स जो हैं आपस में डैगेड्रॉन है, हमें इन सब को तसव्वुफ़ के ज़रिए ओवरकम करना चाहिए। अगर हम तसव्वुफ़ का पैगाम जो है वो फैलाएं दुनिया को, यहाँ कोई इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस हो
ساری دنیا سے آپ لوگ بلائیں اور تصوف کا پیغام پھیلائیں کہ ہمارا مذہب جو ہے بیلیجرنٹ مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب ایک بہت سافٹ ریلیجن ہے جس میں خواتین، پہلا مذہب ہے اسلام جس نے خواتین کو وراثت میں حصہ دیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ جو اتنی بڑی چھوٹ جو دی گئی ہے آج اس ملک میں خواتین میں کو وراثت میں حقوق نہیں ملتے. ٹھیک. اب صرف اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے وہ عام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہیں حل ہو جائیں گے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور باقی جو ہے وہ ایک اچھا پھر کوئی حکمت عملی کی بھی ہمارے ہاں کمی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی حکمت عملی ابزارب نہیں کی. جو 4 صوبے ہیں ہمارے، وہ ان میں وفاقیت کم ہے، ان میں صوبائیت زیادہ ہے. سندھ ہے وہ زیادہ کلوز ہے ٹوورڈز انڈیا، پنجاب ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، KPK ہے وہ افغانستان کی طرف دیکھتا ہے، بلوچستان ہے وہ ایران کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ 4 صوبوں کی 4 کنٹریز کی طرف جو ہے وہ ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک تو ہم نے کچھ بنیادی باتیں بھی نہیں نا کہ مذہب کے حوالے سے، اگر ہم وہی مذہب کے حوالے سے بات طے کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. ہم نے انفارچونیٹلی جب سے یہ افغان وار ہوئی ہے، فرسٹ افغان وار سوویت یونین میں جب آیا سوویت یونین افغانستان میں، تو اس دوران کچھ ایسے سیکٹس نے زور پکڑا جو تصوف کے انہوں نے ان کو سپیس نہیں دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کے لیے اب جگہ خاصی کم ہو گئی ہے، لیکن تصوف ایک یونیورسل فینومینا ہے، یہ اپنی جگہ بلا کر بنا لے گا. اس کے لیے آبویسلی کچھ پرابلمس بھی تھے، کچھ ہمسایہ ملک تھے وہ پاکستان میں شرارتیں وغیرہ کرتے رہے، لیکن بائی دا گریس آف گاڈ آلمائٹی ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کا وہ چہرہ جو سافٹ چہرہ ہے، جو محبت والا چہرہ ہے، جو اس کو اجاگر کیا جائے. اور اگر ہم اس کو اجاگر کریں گے ڈیفینیٹلی دنیا کے بارے میں جو ہمیں ملیٹنٹ اسلام کا تانا ملتا ہے اس سے ہماری جان چھٹ جائے گی اور ایک اصل اسلام جو ہے وہ سامنے آئے گا. بالکل ٹھیک. اچھا میں ایک ساتھ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں انفارمیشن کا بہت بڑا گیپ ہے، اور اس گیپ کی وجہ سے ایک نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ اپنی سپیس بنا لیتی ہے. گیپ ہے، ایک ایسی انفارمیشن آتی ہے جو حقیقت نہیں ہوتی. آپ مثال لے لیجئے، پچھلے چند دن کی پریس کانفرنسز نکال لیجئے، پولیٹیکل اوپینین نکال لیجئے، تمام جماعتوں کے چیزوں کے حقائق کچھ اور ہیں اور لوگ نیگیٹیوٹی سننا چاہتے ہیں. ایک پریکٹس بیٹھ کی جیسے ریڈیو ٹیون ہو جاتا ہے خاص فریکوینسی پہ اور اسی طرح کی ویوز آتی ہیں اور وہی آواز سنائی دیتی ہے جو اس ٹیون پہ آتی ہے، اس فریکوینسی پہ آتی ہے. بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے کان جو ہیں وہ جھوٹ سننے کے اتنا عادی ہو چکے ہیں اور اس سے اتنا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک گرینڈ الائنس، ایک ایسی نیشنل ڈیبیٹ کی، ایک سب کے اکٹھا ہونے کی کتنی ضرورت ہے اس وقت میں؟ دیکھیے شاہ جی آپ نے بالکل دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. دیکھیے ہمارے انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز یہ سکی بہنیں ہوتی ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جہاں انفارمیشن ہوگی اور ڈس انفارمیشن ہوگی. اچھا ڈس انفارمیشن پہلے ہوتی ہے، اس کے جواب میں آپ کو تصحیح کرنے کے لیے انفارمیشن دینی پڑتی ہے. اچھا پھر ہمارے ایک اور فینومینا آ گیا، دیٹ از فیک نیوز. اچھا جرنلسٹوں کے علاوہ تو جرنلسٹوں کا بھی بہت برا حال ہے، جو ہیں یوٹیوبرز وہ بھی اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ رہے ہیں. مجھے تو خود کبھی کبھار اپنے بارے میں فکر پڑ جاتا ہے کہ یار میں کیا ہوں، اگر یہ لوگ جرنلسٹ تو پھر ہم کیا ہیں. دیکھیے جرنلسٹ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نتارا کرے کہ خبر درست ہے کہ غلط. نمبر 1. اچھا ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ جو پیرا ٹروپرز آ گئے ہیں ان کو نہ ان کی زبان ٹھیک ہے، نہ ان کی انفارمیشن ٹھیک ہے، نہ ان کا کنٹینٹ ٹھیک ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کنٹینٹ کو پیش کس طرح کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ انڈیا میں مطلب انڈیا جانے کا اتفاق ہوا، کوئی بندہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف جانے کا سوچ نہیں سکتا. میں نے الہ آباد میں کانفرنس دی جرنلسٹوں، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کشمیریوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ادھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو باہر نکالو. I said, I am the guest of your country. Nobody has a right to kick me out. اس پر وہ ہنگامہ تھما، لیکن یہ وہ بعد میں تنگ کیا گیا موبائل کے ذریعے کہ جی آپ کا پاسپورٹ کدھر، آپ کی فلان چیز کدھر، آپ کی یہ چیز کدھر. اب ایسا ہی قانون پاکستان کے حوالے سے ہونا چاہیے. اب 3-4 باتوں میں کنسنسس کرنا چاہیے کہ ایک تو ملک کی سوورنٹی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. بالکل آپ سعودی عرب میں کریں آپ کی گردن مار دیں گے. اچھا پھر آپ ملک کی جو نظریاتی اساس ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. پھر ملک کا جو دفاع ہے وہ سپریم ہے، رائٹ. اور ملک کی دیر از ون میڈیا پالیسی، آپ کی ایک میڈیا پالیسی. یہاں ہر ادارے نے اتنے چینلز ہیں 70 کی، ہر میڈیا کی اپنی اپنی پالیسی ہے، نتیجہ پتہ ہی نہیں لگتا غلط کیا غلط درست کیا ہے. جب اتنے زیادہ انکرشنز ہو جائیں گی، اتنی زیادہ ہو جائیں گی تو پھر وہی پنجابی میں کہتے ہیں گھڑماس مچائے گا. تو وہ گھڑماس مچا ہوا ہے، اس لیے مچا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی ون میڈیا پالیسی ہونی چاہیے کہ اس سے اوپر نہیں جانا، اس سے نیچے نہیں.
بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں پر ایک ملک قوم ایک ہی جگہ پر آ کر وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں جب انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں امریکی انتظامیہ کی نئی پالیسیوں پر, تو میں چاہوں گی آپ اس پر بھی تبصرہ کریں کہ ان کی جو نئی پالیسی ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے اثر انداز ہوگی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ٹرمپ ٹیرف. ٹرمپ نے اتنے سخت ٹیرفس لگا دیے ہیں کہ اب ڈاؤ جونز جو دنیا کی سب سے بڑی نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج وہ بیٹھ گئی ہے. اب اگر امریکنز کہتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین, بھئی آپ کس طرح کس کس کو گرائیں گے اور کس کس کو اپنے آپ کو ابھاریں گے؟ اب یہ انتہا پسندی نہیں چلے گی. ایک لفظ ہوتا ہے گلوبل ریسیشن, عالمی اقتصاد بازاری, ساری دنیا اس کے لپیٹ میں آ گئی. صبح ہی میں آپ کے پروگرام کے لیے تیاری کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی میجر کنٹری ایسی نہیں جس کی اسٹاک ایکسچینج نہ بیٹھ گئی ہو. آفٹر ٹرمپ دیکھیں 3 ماہ میں ٹرمپ نے میک امریکہ گریٹ اگین کرتے کرتے اپنا بھی بٹھا بٹھا لیا ہے, اور الٹیمیٹلی ان کو اس پر نظر ثانی کرنے پڑے گی اس پالیسی پر. یہ انتہا پسندی گورننس پہ نہیں چلتی. جہاں گورننس میں انتہا پسندی آ گئی بیڑا گرک ہو جائے گا. پاکستان کانٹ افورڈ 29% ٹیرف آن اٹس امپورٹس. شاہ صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس پر جو ٹیرف؟ دیکھیے میں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی سینسیبل بندہ اس کو جب دیکھتا ہے, اینالائز کرتا ہے, تو اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ورک نہیں کرے گا, یہ کام نہیں کرے گا, اس کو لے کر چلا نہیں جا سکتا. اور پھر آپ یہ ہماری جو آف کیمرہ ڈسکشن تھی کہ الٹیمیٹ جو اسٹیٹ ہے وہ ایک ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے جس سے سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہسٹری میں کیونکہ آؤٹ آف دی باکس کچھ ہوا ہے ایسا کہ ٹرمپ آ گیا اور اس طرح کی سچویشن ساری چل رہی. اچھا میرے تو سوال, میں پھر کہوں گا میرے پاس سوال اتنے زیادہ ہیں کہ میں چاہوں گا اتنے سینئر ایک اینالسٹ ہمارے پاس موجود ہیں, ان سے پوچھا جائے. لیکن شاہ صاحب آپ کا یہ سوال ہم بریک کے بعد لیں گے. اچھا جی, سوال میں کر دیتا ہوں پھر بریک لے لیں آپ, تاکہ لوگوں کو بھی نہ انتظار رہے کہ منیب صاحب. اچھا سر, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے کوئی بڑی تبدیلیاں بھی دیکھی ہیں اس ملک میں. وہ تبدیلیاں یہ ہیں کہ ملک تقسیم ہو گیا ہمارا, اس کے بعد دیکھیں تو ہم نے کچھ جنگیں دیکھ لیں, اس کے بعد دیکھیں تو یہ ایک 76-77 ایئرز میں یہ ٹائم بڑا ایک مشکل وقت ہے جس میں گورننس, جس میں سسٹم, سب چیزیں بڑی افیکٹو ہوئی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں پازیٹیو چیزیں کیا ہیں, امید جو ہے وہ کہاں کہاں اس کے چھوٹے چھوٹے چراغ روشن ہیں, اس کے بارے میں میرا خیال ہمیں بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے. اور اوور ٹو ڈاکٹر صاحب. بالکل ایسے ہی ہے, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. شاہ صاحب کے سوال کا جواب لیں گے ہم منیب صاحب سے. آپ دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا منیب صاحب سے کہ ہم اس وقت امید کی کرن کہاں پر دیکھ سکتے ہیں, کہاں سے ہم شروعات دوبارہ سے کر سکتے ہیں. اس کا جواب جانتے ہیں. منیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلی بات یہ ملک کی جو نظریاتی اساس ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. فرام خیبر ٹو کراچی, فرام بلوچستان ٹو لاہور, اس پر سارے لوگوں کا جو ہے ایک کامن سٹینس ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. ٹھیک, اگر ہم یہ سچویشن جاری رہتی تو مجھے بہت امید ہے کہ اس میں سے کچھ اچھا نکلے گا. کیونکہ پاکستان میں, اچھا پھر پاکستان میں کچھ قومیتوں کے بھی مسائل ہیں, رائٹ. اگر ہم ہر معاملے کو ہینڈل کر لیں پولیٹیکلی, یوز آف فورس نہ کریں, ہم اب کہاں یوز آف فورس کریں گے. ہماری ایک ہسٹری ہے, ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہوا, بھئی آپ بات چیت کریں. یہاں گورنمنٹ لیول پر ریکنسیلیشن سینٹر ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کاؤنسل آف ٹرائبل پالیٹیشینز بنائیں, جتنے سینئر پالیٹیشینز ہیں ان کو بنائیں, ان سے آپ مشورہ لیں. اور جس طرح جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں, آرمی کے ہوں, پولیس کے ہوں, ان کی ایک فورس بنائیں اور وہ آپ کو ایڈوائز کریں. آج کل کے جو پولیٹیشینز ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکیں کہ جی وہ کیا کریں. ایسا کیوں ہے کہ آج کل کے پولیٹیشین میں یہ صلاحیت؟ دیکھیں پڑھتے نہیں ہیں, گورننس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے. آپ صوفی, جس طرح آپ ایک ساری عمر گزارنے کے بعد آپ ایک صوفی بنتا ہے, سو اسی طرح ایک 40-50 سال کی تپسیا کے بعد ایک پولیٹیشین بنتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ینگ پولیٹیشینز ابھی آ گئے ہیں یہ بہت زیادہ ٹرموئل لے کر آ رہے ہیں پولیٹیکل سچویشن میں, اینڈ دین اوبویسلی اس کا اسٹیٹ کو بھی کوئی نہ کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دیکھیں نا, آپ گورننس از این آرٹ, یو کانٹ لرن اٹ اوور نائٹ. آپ گراس روٹ لیول سے سٹارٹ ہوں, آپ تحصیل سے سٹارٹ ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ پہ آتے ہیں, ڈسٹرکٹ سے شہر پہ آتے ہیں, شہر سے آپ صوبے پہ آتے ہیں, صوبے سے آپ ملک پہ آتے ہیں. یو نیڈ اے لاٹ آف ٹائم ٹو ڈیولپ یور سیلف ایز اے پولیٹیشین, رائٹ. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ پیراشوٹرز آ جاتے ہیں, وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کو لیجسلیشن نہیں آتی. جتنی قومی اسمبلیاں ہیں اور جتنی پروونشل اسمبلیز ہیں, ان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگوں کو لیجسلیشن آتی ہے, کتنے لوگوں کو بل پہ بحث کرنی آتی ہے,
کسی کو بہت سے ممبرز ہیں, میں کسی ممبرس کی توہین نہیں کر رہا, میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پروسیجر کے مطابق بات کرنی نہیں آتی. آپ کے ہاں جو لیجسلیشن پراپر ہو جائے, آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. اب یہ میں نے ایک میڈیا کا ذکر کیا, ابھی تک ملک کی کوئی نیشنل میڈیا پالیسی نہیں ہے جو ایکسیپٹیبل ہو سب کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں نیشنل میڈیا پالیسی اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, نیشنل میڈیا پالیسی سارے اسٹیک ہولڈرس کو بٹھایا جائے اور جو ان کی بات سب باٹم لائن نکلے وہ اٹ ول بی نیشنل میڈیا پالیسی. بالکل صحیح, بالکل ایسے ہی. اچھا سر, میں ایک آپ سے بڑا ایک چھوٹا سا نقطہ یہ سمجھنا چاہوں گا. کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اور وہاں سے نا ایک نرسری تیار ہوتی تھی, بالکل, اور ایون دیکھیں جماعت اسلامی بہت بڑا اسکول ہے, یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے. بڑے بڑے ملک کے پالیٹیشین جو اس وقت مختلف جماعتوں میں ہیں, ان کا فرسٹ اسکول جو ہے وہ جماعت اسلامی اور جمعیت تھی. جی جی بالکل. وہاں سے چلتے چلتے وہ پھر اوپر آتے تھے اور اس کے بعد کہہ لیجیے منجے ہوئے ہوتے. آج یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے یہ ختم ہو چکی, کر دی گئی ہے. اس کی کوئی شکل نہیں ہے, اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. ہمارے بچے جو ہیں ان سے مینا بازار چھین لیے گئے, ان سے صبح میں اسمبلی ہوتی تھی سر, بڑا کچھ اس میں ہم سیکھتے تھے. آپ کہہ لیجیے روز کوئی ایک کوٹیشن, ایک جملہ بھی. مجھے آج بھی منیف صاحب یاد ہے, ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر ہوتے تھے جو صرف بورڈ پہ آ کے صبح ایک کوٹیشن لکھ دیا کرتے تھے. وہ کوٹیشنز میں کئی جملے ہمیں لڑ جاتے تھے کہ یار یہ ہمارے خون میں شامل ہو گئے, نظریے میں شامل ہو گئے. تو وہ تمام چیزیں جو ہماری ایک نیشنل نیریٹو بناتی تھیں یا پھر کہہ لیجیے ایک جذبہ بناتی تھیں, وہ ختم ہو چکی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو جہاں پر ہم کھڑے ہیں ایک ایسا ٹرانزیشن ہے, مجھے ٹرانزیشن لگتا ہے, کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی, ٹرانزیشن ہے, اس کے بعد اللہ خیر کرے بہتری آ جائے گی. اس میں ایک فرد واحد کو کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ ہمیں سننے والے بڑے ینگسٹرز ہیں جی, ایک ینگ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ خود سے پڑھنا چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے, کس کو سننا چاہیے, کس کو نہیں سننا چاہیے, تاکہ وہ اپنا رول پلے کر سکے. دیکھیں, آپ کو پڑھنا سب کو چاہیے, سب تمام سیکٹس کو پڑھنا چاہیے, اور پھر آپ کو قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, قرآن پاک کیا کہتے ہیں. آخری فیصلہ جو ہے قرآن پاک کو. اگر ہم قرآن پاک کو ہی فالو کرنے لگ جائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. بالکل. وراثت سے لے کر ہر چیز تک اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, رائٹ. اب دیکھیں کہ بلوچستان میں دنیا کی ہر منرل موجود ہے وہاں پر. اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے, ساری دنیا کے منرلز کانفرنس, اور ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہاں پائے ہوئے ہیں. اور اختر مینگل نے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے بلوچستان میں کہ جی میں ایک جلوس لے کے آؤں گا تاکہ کوئٹہ کو گھراؤ کروں گا. تو ایسے مسکرینٹس جو ہیں وہ ہمیشہ سے انفارچونیٹلی پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ضرورت اس عمر کی آپ ایک ون لائنر طے کر لیں کہ جناب یہ ون لائنر ہے, اس سے آگے نہیں ہم جائیں گے, اس سے پیچھے نہیں ہم رہیں گے. میں سمجھتا ہوں بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. بالکل صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ نے ان سے جو سوال بھی کیا ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی ہمیں بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے انڈیویجویلٹی کو اس طرح سے سنب کر دی ہے کہ ہم ایک جو ہمارے ارد گرد ایک کیوس مچا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہی سچ ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ہر ایک فرد کو اپنا رول پلے, اپنا جو سرکل آف انفلوئنس ہے, اور اپنی کہہ لیجئے وہ چڑیا کی چونچ میں جتنی بوندیں آتی ہیں وہ ڈیفائن کر کے جلتی آگ پہ وہ پھینکنی چاہیے. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ سر نے بڑی اچھی بات کی, پڑھنا سب کو چاہیے. مطالعہ, کتاب, ریسرچ آج کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب بڑا آسان ہے. اتنے اچھے سرچ انجنز موجود ہیں, یوٹیوب موجود ہے. کسی زمانے میں تو ایک ریفرنس, ایک حوالہ ڈھونڈنے کے لیے بندہ ڈھونڈتے تھے. گورنمنٹ کالج کے کئی ایسے پرنسپلز رہے, اس زمانے میں وائس چانسلر نہیں پرنسپل ہوتا تھا, جن کے بارے میں وہ ایک صاحب تھے, مجھے نام ایگزیکٹ شاید منیب صاحب کو یاد ہے, جو کینٹ میں رہتے تھے, تو گھوڑے پہ جاتے تھے. آج سے کوئی 80-90 سال پہلے کی بات ہے. ان کے شاگرد ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور وہ رستے میں سوال پوچھتے پوچھتے گورنمنٹ کالج تک پہنچ جاتے تھے. لوگ پروفیسر کا ایک ورڈ تھا, سیکھتے تھے, نوٹ کرتے تھے لوگ نا جی. آج دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ آج ریسرچ کرنا, محنت کرنا, پڑھنا, مطالعہ, اس سے ہم بہت دور ہیں. لہٰذا سنی سنائی بات جو ہے نا جی, وہ ہم سنتے ہیں, آگے منتقل کر دیتے ہیں. اچھا, میرا اب یہاں پر ایک سوال ہے, ایک سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے خلاف بڑی نفرت لوگوں میں آ گئی. حالانکہ سر بغیر فوج کے ہم سر ایک دن نہیں گزار سکتے, ملٹری کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں, we are a security state, we've been surrounded by a number of hostile countries. Yes. اب دیکھیں نا کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے. یس, اس کے ساتھ تو ہماری نہیں ہو سکتی اس وقت. بالکل ٹھیک جی. رائٹ, مطلب افغانستان کو کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ؟ وی ہیو دا سیم ریلیجن, وی ہیو دا سیم لینگویج, پشتو اور بلوچی. اب ان کو کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ کے ہوسٹائل ہونے کا؟ اب ان کا کلیم کا آپ دیکھیں کیا ہے کہ جی مرگلہ تک کا علاقہ ہمارا ہے.
اٹک تک کا علاقہ ہمارا. بھائی ہم نے کبھی کہا کہ یہ کابل ہمارا ہے. کابل ہمارا ہے. ہم نے کبھی کہا کہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں کابل واز پارٹ آف دا پارٹ آف پنجاب, پارٹ آف دا رنجیت سنگھ ڈائنیسٹی. رنجیت کی حکومت کابل سے لے کر کشمیر تک تھی. ہم نے کبھی اس قسم کی باتیں کی ہیں. مطلب کچھ سال پہلے ایک ڈیلیگیشن آیا, افغان ڈیلیگیشن جرنلسٹوں کا, میں نے سے کہا کہ آپ دیورن لائن کو انٹرنیشنل بارڈر کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے جی یہ بات نہ کریں آپ. بھائی میں نے کوئی غلط بات کی تو پھر ہم کیا بات کریں؟ میں آپ کا موڈ دیکھ کے تو نہیں میں نے بات کہا. ہاں جی, جو ریئلٹی ہے وہ جو ریئلٹی ہے بھائی آپ اس کو تسلیم کریں تاکہ ہمارے تعلقات بائلیٹرل ہو جائے. پاکستان نے اپنی فینس لگائی وہاں پر. اب وہ روزانہ آپ سنتے ہیں کہ جی وہ لوگ جو ہے وہ فینس کاٹ کے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دس از, آپ جب فینس کو کاٹیں گے تو یو آر ڈسٹربنگ دا ساورینٹی آف پاکستان. اب یہ وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ ایک ڈائلما ہے کہ آدھا پاکستان ہمارا ہے. اگر آپ اس طرح شروع ہو جائیں گے تو کل آج افغانستان کلیم کر رہا ہے, کل کو ایران کرے گا, پرسوں انڈیا کرے گا, تو ویئر وڈ وی اسٹینڈ؟ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ صرف ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی حالانکہ پاکستان is always on the positive side. Pakistan is always on the positive They side. always wanted to have like very good relationship with all the neighbors. with all the لیکن ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ تو ایک پرانی ہسٹری چلتی چل ہے, رہی ہے لیکن نا, باقی اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نا کہ افغانستان میں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اپنا برانڈ جو ہے اسلام کا وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. مطلب وہ ریئلٹی نہیں ہے, وہ ریئلٹی اتنی شدت جو ہے وہ اسلام میں ہے. دیکھیں اسلام کبھی شدت پسند مذہب نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. اب وہ دیکھیں کہ جو سزائیں وہ دے رہے ہیں, اس اسلام نے جو سزا رکھی اس کے ساتھ ایک بڑا سا کرائٹیریا رکھا ہے ایویڈنس کا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی کو ہینگ کرتے تو آپ نے جو متعلقہ جو ایویڈنس تھی وہ پروسیجر پورا کیا, کیا وہ پروسیجر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے اس بات کا؟ افغانستان میں اتنی سماجی برائیاں ہیں کہ جو بیان سے باہر ہے, اور آپ کورٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کورٹ بھی نہیں کر سکتے, وہاں پر تو آپ اس طرح سے کمپلینس بھی نہیں کر سکتے. کمپلین بھی نہیں کر سکتے نا, کریں گے یو آر لائبل ٹو گیٹ کل. آپ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے اس کا آئین, آپ اس مکمل اسلامی آئین ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا, دیٹ از اے ڈفرنٹ کیس. لیکن 73 کا آئین جو ہے اس میں لکھا ہے بھٹو صاحب نے کہ اس میں کوئی قانون اسلام, شریعہ اور قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا. بالکل. اور ابھی تک جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو نو بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ڈکٹیٹ پاکستان کہ جی آپ اسلام لائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. And I think that's not being done in any case, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے. لیکن ہماری جو گفتگو ہے یہ اسی طرح سے جاری رہے گی. جیسے شاہ صاحب نے آپ کو شو کے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ جو لاسٹ سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم واصف صاحب کی بات کریں گے اور جانیں گے کہ منیب صاحب کی جو ان کے ساتھ نشستیں رہ چکی ہیں ان میں انہوں نے کیا سیکھا, کیا جانا, اور کس طرح سے وہ ہماری سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ پیغام ان کو دے کر گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ اس بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. شاہ صاحب نے جانے سے پہلے, بلکہ شو کے بالکل سٹارٹ میں ہی کوٹ کیا تھا کہ واصف صاحب کے نام جو ہے ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوگا, تو میں چاہوں گی شاہ صاحب آپ ہی سوال کیجئے. یہ تو کہہ لیجیے بڑا اچھا ہمیں موقع مل گیا, ایک ایسے پیر بھائی ہمارے مل گئے. اچھا سر, واصف سے آپ کی 5 ملاقات, پہلی ملاقات کب ہوئی جی؟ 1992 میں جب وہ گلشن راوی میں ان کا گھر تھا, تو مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ, تو میں نے دیکھا کہ واصف صاحب جو ہیں وہ عصر کے بعد شروع ہوتے تھے اور ان کا جو انداز تھا وہ بڑا یونیک, بہت منفرد تھا. مطلب انہوں نے دیکھنا کسی کو کہنا بھی آپ سوال کریں, کسی نے سوال کیا تو انہوں نے اس کے جواب میں جو دریا, جو سمندر بہانا ہے اس میں اس کا مسئلہ بتا دینا ہے. کیا بات. اب اس کو جس کا مسئلہ, اس کو مسئلے کا حل مل گیا, جو سننے والے ہیں ان کی آگاہی ہو گئی, اور جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس وقت ملک پہ کیا مسائل چل رہے ہیں. مثلا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, 91 کی بات ہے کہ گلف وار ہو رہی تھی. صدام حسین نے حملہ کیا کویت پہ اور کویت کو اس نے فتح کر لیا. اچھا, اب عراق جو ہے وہ پیران پیر کا گھر ہے, غوث پاک کا گھر ہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہے وہ لڑائی کس رخ پہ جائے گی؟ تو آپ نے اب ایسا کیا, تھوڑا سا سوچا اور کہا کہ لڑائی جو ہے وہ پیران پیر کے گھر ہو رہی ہے, وہ جانے اور وہ جانے. کیا بات ہے, بات ہی ختم. صحیح 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 جی. لڑائی غوث پاک کے گھر ہو رہی ہے, وہ جہاں سنبھال لیں گے. صحیح. پھر شاہ احمد نورانی مرحوم نے ایک دفعہ بات کی, کہنے لگے کہ وہ گئے ہیں تو غوث پاک کے مزار پر ایران نے میزائل پھینکے اور وہ میزائل نہیں پھٹے. یہ مجھے ابھی تک وہ بات یاد ہے کہ شاہ احمد نورانی مرحوم نے, جو جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ تھے, یہ بات کی. تو واصف صاحب کی جو گفتگو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک, اب مجھے نہیں اس کا علم کہ اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ نہیں,
ریکارڈنگز ہیں جی 900 سے زیادہ کیسٹس ریکارڈ ہیں بالکل. اگر وہ کتابی ہیں- شکل میں بھی آ رہی ہیں. اگر وہ ہیں دیکھیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ تو ایک اثاثہ ہیں, لیکن وہ تو ایک اثاثہ ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک واسف صاحب کی ایک نمائش ہونی چاہیے. یہ سارے ریکارڈنگز کی آپ بالکل عوام کے سامنے ان کو رکھیں, جو لینا چاہے نامنل سے پرائز پہ ان کو اویلیبل ہیں ویسے بڑی بڑی چیزیں اویلیبل. اچھا پھر باقی ملاقاتیں پھر کیسی ہوئی؟ اچھا باقی ملاقاتیں بالکل ایسی ہر جمعرات میں محفل ہوتی تھی, اور وہ اس محفل میں آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ آپ کو کئی بغیر آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ صفت میں نے کسی میں نہیں دیکھی کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں, انہوں نے آپ سے ملے بغیر لفظوں میں ہی آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا. کوئی ایسی ایکسیپشنل کوالٹی آپ نے دیکھی ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ واصف صاحب کی پرسنالٹی سے اگر وہ ہماری سوسائٹی میں ہم انڈیویجول لیول پہ ایڈ کر لیتے ہیں تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے واصف صاحب کا سارا کلام مجسم قرآن ہے, سارا کلام مجسم قرآن ہے, اور انہوں نے وہی کہا ہے جو قرآن پاک میں ہے, اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. مثلا آپ ان کی کتاب پہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ واصف صاحب کی کلام پر یوں کریں تو وہ فال نکال لیتے ہیں. صحیح. اچھا آپ نے کن لوگوں کو وہاں دیکھا جی واصف سے جو ملنے آتے تھے جمعرات والے دن؟ اور دیکھیں وہ مطلب تمام آل سیگمنٹس آف سوسائٹی, مطلب ہر فرقے سے, حنیف رامے, نصر اللہ دریشک سے لے کر اور میرے جیسے عام آدمی تک, میں اس وقت پڑھ رہا تھا. تو میں مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کلاس کے پیر نہیں تھے, وہ ہر ایک کے پیر تھے, ہر ایک کے مرشد تھے. اچھا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ چیزیں بہت ریئر ہو گئی ہیں؟ آپ فرقوں میں کیونکہ اتنے زیادہ لوگ بٹ گئے ہیں کہ آپ کسی کی ایسی اچھی بات کو ایبزارب کرنے کے لیے بھی پہلے اسے فرقے کا پوچھتے ہیں. دیکھیے یہ ماحول بنا دیا گیا ہے, حالانکہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور اب نہیں ہونا ماحول چاہیے بنا تھا. دیا گیا ہے, ماحول بنا دیا گیا. دیکھیں انفارچونیٹلی سعودی عرب ہمارا جو ہے وہ بہت ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, لیکن وہ اس صوفی مذہب کو, صوفی اسلام کو پسند نہیں کرتا. اب یہ جب آپ کسی کے عقائد میں دخل اندازی کریں گے تو اسے مسائل پیدا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں واصف صاحب کا کلام پھیلانے کی ضرورت ہے, اس کی آڈیوز اور سی ڈیز ہونی چاہیے, اور وہ مطلب سعودیہ میں تصوف کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن سعودیہ میں اور تو بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. شاہ صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ یہ نہیں کریں گے وہ, اچھا یہ نہیں کریں گے, یہ بیسک ان کا کہہ لیجیے پورا ایک کانسیپٹ ہے. اچھا سر واصف صاحب سے آپ کی 1-to-1 جو ملاقاتیں ہیں اس میں سر کوئی حال احوال بتائیے, کوئی ایسی بات جو آپ کی واصف صاحب کی؟ 1-to-1 تو خیر نہیں ہوئی ملاقات, لیکن کیونکہ وہ جس وقت ان کی محفل ختم ہوتی تھی تو وہ باہر آ کے سب لوگ کو سی آف کرتے تھے, اور ہاتھ ملانے کے بعد گرم جوشی کے بعد وہ ہر ایک سے حال پوچھتے تھے, اور ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمارا جو مسئلہ تھا یا جس مسئلے کے لیے ہم آئے وہ حل نہیں ہوا. صحیح, وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا آٹومیٹکلی وداؤٹ ایون ٹیلنگ. مطلب آپ یہ بک پڑھیے, اس بک میں آپ کوئی سی اٹھا لیں, آپ اپنا مسئلہ سامنے رکھیں, وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو حل مل جائے گا. کیا بات. اچھا یہ بھی ساتھ ہی ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ واصف صاحب اس وقت جب آپ 5 محفلوں میں آپ شامل ہوئے تو آپ کو کیا لگتا تھا یہ ولی اللہ ہیں, دانشور ہیں, اسکالر ہیں, یہ کون ہے؟ دیکھیں یہ تو مطلب میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی اللہ میاں کا بندہ ہے جو کہ ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا. صحیح. آپ آج ان کا مزار دیکھ لیں, ان کے مزار سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے. میں جب بھی گزرتا ہوں تو میں رک جاتا ہوں, تو میں فاتح پڑھتا ہوں. صحیح. یہ کوالٹی جو واصف صاحب میں تھی یہ آج تک ان کی بات میں نے کسی میں نہیں دیکھی. کیا بات. آج دیکھیں نا کہ ساری دنیا میں ان کے ماننے والے موجود ہیں. ایسی بالکل صحیح بات. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ چلیے مطلب ابھی جنوری میں ان کا عرس تھا تو میں 2-2.5 لوگ دیکھ کے حیران رہ گیا, اور سب لوگ بڑے آرگنائز انداز میں بیٹھے. کوئی پنجابی نہیں تھا, کوئی ایرائی نہیں تھا, کوئی سندھی نہیں تھا, کوئی راجپوت نہیں تھا, کوئی کشمیری نہیں تھا, کوئی جٹ نہیں تھا, کوئی بٹ نہیں تھا, سارے ان کے ماننے والے تھے. اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تصوف لوگوں کو جوڑتا ہے, تصوف لوگوں کو الگ نہیں کرتا. صحیح. اچھا میں نے ایک اور یہ جو بات سر نے بڑی خوبصورت کہی ہے کہ واصف صاحب کے فالوور میں نے ہر مکتبہ فکر میں دیکھے ہیں جی, ہر طبقے میں دیکھے ہیں اور ہر ایج کے دیکھے ہیں. یعنی ایسے بھی دیکھا ہے جو خود ابھی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی میٹرک انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی واصف کو پڑھ. ایک اور بڑی کمال کی بات ہے کہ واصف صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد ان کا کلام, ان کی کیسٹس, ان کا میسج بہت تیزی کے ساتھ پھیلا. بڑا کم ہوتا ہے. میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ 80s میں کتنے لوگ ہوں گے جو نوائے وقت میں اخباروں میں لکھ رہے ہیں, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے آرٹیکلز یا چیزیں آج 30-40 سال بعد بھی پڑھی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ان کے پردہ فرمانے کے بعد نوازنا ہوتا ہے.
वासफ साहब के साथ भी ऐसा हुआ। अनफॉर्चुनेटली मीडिया उस वक्त इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था, चैनल्स नहीं आए थे, ये जो है सोशल मीडिया नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त ये अल्लाह की हिकमत होती है कि जब अल्लाह अपने बंदे को पर्दा फरमा देता है तो फिर उसको फिर नवाजता है। मेरा ख्याल है वासफ साहब के साथ भी ऐसे ही था। बिल्कुल ऐसे ही है। बट एज वी आर रीचिंग द शो एज वेल, मैं चाहूँगी शाह साहब जाने से पहले आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? देखिए जी, मेरा तो एक तो शुक्रिया है मुनीबुल हक साहब का, बड़ी उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। दूसरा ये वासिफ साहब के हवाले से इतनी खूबसूरत गुफ्तगू वासिफ साहब के चाहने वालों के लिए भी एक तोहफा बन गया। साथ ही साथ में मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि बदतरीन हालात के बावजूद भी पुरुमीद रहना एक मोमिन की निशानी है। अल्लाह कुरान पाक में वादा करता है कि जो मेरा गज़ब है उस पर हावी जो चीज़ है वो मेरी रहमत है। अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी जो है वो उसमें सब्र के साथ बेशुमार मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मौला अली का भी ये फरमान है, मंजिलें वो नहीं हैं जिनको आप तलाश कर रहे हैं, मंजिलें वो हैं जो आपको तलाश कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क का दाना पानी है, जो खैर का दाना पानी है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाना। सो इस तरह के चैलेंज में और इस तरह के जो क्लाउडी सी कैफियत है और बिल्कुल चीज़ें सामने वाज़े नहीं दिख रही, आपको पूरा यकीन रखना चाहिए कि आने वाला वक्त खैर का वक्त है। बकौल वासिफ साहब के भी आपका बहुत बड़ा जुमला है कि पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं है, और जो आने वाले दिन है वो कमाल के दिन है। वासिफ साहब अक्सर ये फरमाया करते थे, इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर वक्त ही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। मुनीब साहब, आपका क्या आखिरी पैगाम होगा व्यूअर्स के लिए? देखिए, मेरा पैगाम तो वही है जो वासिफ साहब का पैगाम था कि पाकिस्तान जो है वो नूर है, नूर को ज़वाल नहीं है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ शाह साहब से, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और उनके मज़ार पे आप तशरीफ़ ले जाएं, आप बिल्कुल उधर भी ये लिखा हुआ बड़े जल्दी हरूफ में कि पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो पर आए और बड़ी फ्रूटफुल हमारी कॉन्वर्सेशन रही है। आई होप इससे सोसाइटी में हम कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ें। इसी तरह के बेहतरीन शोज़ और टॉपिक्स देखते रहने के लिए मेरी बात कासिम अली शाह को फॉलो करते रहिए। अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। आपका और हम सब का अल्लाह हामी नासिर।